السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے اسکول بیگ۔ ہم روزانہ صبح شام اپنے بچوں کو بھاری بھاری اسکول بیگز اٹھائے دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے اس مسئلہ کو حل کرنے کی جسارت کبھی نہیں کی۔ بحیثیت والدین ہم دیکھتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اسکول بیگز بہت بھاری ہیں، بہت ہیوی ہیں، لیکن ہم شاید اسے تعلیم کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ بحیثیت استاد ہم نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، بلکہ جو بچہ کلاس میں بکس نہ لے کر آئے تو ہمارے بہت سے اساتذہ اس بچے کو ڈانٹنے یا چھڑی سے مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بحیثیت اسکول ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس ہم نے اس مسئلہ کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا۔ ماہر تعلیم کی نظر میں شاید مسئلہ تو ہے لیکن توجہ طلب نہیں ہے۔ حکومت کے خیال میں اسکول بیگ سے زیادہ اہم تعلیمی بجٹ ہے۔ ناظرین، تعلیم کی افادیت سے کوئی شخص بھی انکاری نہیں ہے۔ تعلیم کی افادیت کا بچے اور بچے کے اسکول سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک اسکول بیگز کی اہمیت کو جان چکے ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت سے اقدامات بھی کیے ہیں۔ کچھ میڈیا چینلز نے تو اس موضوع پر پروگرامز بھی کیے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ مسئلہ حل طلب ہے۔ آپ کا بیگ وزنی ہے؟ ہاں جی، بہت زیادہ۔ آپ کے پاس اس سے پہلے اور بیگ ہوتا تھا؟ ہاں جی، 3 پھٹے ہیں۔ 3 بیگ پھٹ گئے ہیں؟ ہاں جی، کس کی وجہ سے؟ بکس کی وجہ سے۔ بکس کے ویٹ سے؟ اوہ۔ ناظرین، ہم اپنے بچوں کے اسکول بیگز کو کیسے وزن میں ہلکا یا لائٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے طلباء نصاب بھی پورا پڑے اور ان کو بھاری بھاری بیگز بھی نہ اٹھانا پڑے۔ دراصل یہی ہمارے پروگرام کا اصل موضوع ہے۔ جی تو ناظرین، ہم یہاں ایک بات واضح کر دیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد کسی بھی تعلیمی سسٹم، خواہ وہ ملکی ہو یا غیر ملکی، سرکاری یا غیر سرکاری اسکول کے تعلیمی طریقہ کار پر تنقید کرنا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہم اس مسئلے کو ایک سماجی اور تعلیمی مسئلہ سمجھ کر یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسل بھاری بھاری بیگز اٹھائے بغیر ہی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔ آپ اتنے ویٹ کیوں لے کے جاتی اسکول؟ کیونکہ پیریڈ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم اسکول بیگ کو کیسے وزن میں ہلکا کریں کہ کتابوں کا بوجھ تو کم ہو لیکن تعلیمی مقاصد کم۔ وزن کو کم کرنے کا ایک حل یہ ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہائی اسکول کی سطح پر 8 مضامین پڑھائے جاتے ہیں: اردو، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، انگلش، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس۔ یعنی طلباء 8 مضامین کی بکس اور کم و بیش اتنی ہی نوٹ بکس روزانہ اپنے بیگ میں رکھ کر لے جاتے ہیں۔ نوٹ بکس پر کلاس ورک یا ہوم ورک لکھنا ہوتا ہے۔ ہم 8 مضامین کو 2 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ گروپ 1 اردو، پاکستان اسٹڈیز، فزکس اور میتھمیٹکس۔ گروپ نمبر 2 اسلامیات، انگلش، کیمسٹری اور بایولوجی۔ اب ہم 8 مضامین کی بجائے اگر 4 مضامین کو پورا ویک پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے طلباء 8 کی بجائے صرف 4 مضامین کی بکس اور نوٹ بکس ہی اسکول لے کر آئیں گے۔ اب ہم 8 مضامین کی بجائے اگر 4 مضامین کو پورا ویک پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے طلباء 8 کی بجائے صرف 4 مضامین کی بکس اور نوٹ بکس ہی اسکول لے کر آئیں گے۔
پھر نیکسٹ ویک گروپ 2 کے 4 مضامین پڑھائے جائیں گے، یعنی کیمسٹری، بایولوجی، انگلش اور اسلامیات۔ پھر نیکسٹ ویک گروپ 2 کے 4 مضامین پڑھائے جائیں گے، یعنی کیمسٹری، بایولوجی، انگلش اور اسلامیات۔ روزانہ 8 کے بجائے 4 مضامین کی بکس اور نوٹ بکس کے رکھنے سے یقیناً اسکول بیگ کا وزن 50% تک کم ہو جائے گا۔ روزانہ 8 کے بجائے 4 مضامین کی بکس اور نوٹ بکس کے رکھنے سے یقیناً اسکول بیگ کا وزن 50% تک کم ہو جائے گا۔ ناظرین، ہائی اسکول کی سطح پر ایک ویک میں 8 کی بجائے 4 مضامین پڑھانے کے فائدے یہ ہیں۔ نمبر 1، طلباء 8 کی بجائے صرف 4 مضامین کی بکس اور نوٹ بکس ہی اسکول لے کر آئیں گے، جس سے اسکول بیگ کا وزن 50% تک کم ہو جائے گا۔ طلباء 8 کی بجائے صرف 4 مضامین کی بکس اور نوٹ بکس ہی اسکول لے کر آئیں گے، جس سے اسکول بیگ کا وزن 50% تک کم ہو جائے گا۔ بچوں کو ایک بریک کی بجائے 2 یا 2 سے زیادہ بریکس مل سکیں گی، جس سے بچوں کی ذہنی توجہ تعلیم کی طرف زیادہ ہوگی۔ 4 یعنی آدھی تعداد میں مضامین ایک پورا ویک پڑھانے سے بچوں کی اسیسمنٹ، جسے عام طور پر کلاس ٹیسٹ کہا جاتا ہے، کنڈکٹ کروانے میں آسانی ہوگی۔ 4 مضامین مختلف اوقات میں پڑھانے سے بچوں کو نفسیاتی طور پر ایک اچھا ماحول ملے گا۔ گویا بچوں کو ہر روز مختلف اوقات میں مختلف مضامین پڑھانے سے ان کی پڑھائی میں دلچسپی برقرار رہے گی۔ اس نقطہ کی وضاحت کے لیے میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتی ہوں۔ عام طور پر بچوں کو فاسٹ فوڈ جیسے پیزا یا برگر بہت پسند ہوتے ہیں اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اب آپ اگر ان کو ہر روز شام کو صرف پیزا ہی کھانے کو دیں تو کیا ہوگا کہ 3-4 دن کے بعد بچہ ہاتھ کھڑا کر دے گا، ماما آج پیزا نہیں کھانا۔ وجہ کیا ہے؟ بچے ورائٹی چاہتے ہیں۔ اس لیے موسٹلی مدرس بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے دوپہر کا یا شام کا مینیو پوچھ لیتی ہیں کہ بیٹا دوپہر میں کیا کھاؤ گے یا رات میں کیا بناؤں۔ وائی ناٹ ہم اسکول میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو چلیے ناظرین، ہم دوبارہ سے اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ آدھی تعداد میں یعنی 4 مضامین پڑھانے والے پلان سے اساتذہ کرام کو بھی بہت سے فائدے ہوں گے۔ اس ٹیچنگ ماڈل کے اپنانے سے اساتذہ کرام کو اپنے ٹاپکس اچھی طرح سے تیار کرنے کا زیادہ وقت مل سکے گا۔ وہ ایسے یعنی جس ویک میں ان کا کوئی مضمون نہیں ہے، یعنی وہ پڑھائی سے تو آف ہے لیکن اسکول سے نہیں، وہ بآسانی آنے والے ہفتہ میں پڑھائی جانے والی اپنے ٹاپکس تیار کر سکتے ہیں، جس سے ان کی کارکردگی بہتر ہوگی اور بچے بھی زیادہ لرن کریں گے۔ دوسرا فائدہ، وہ بچوں کے والدین سے بھی بآسانی مل سکیں گے۔ اگر انہوں نے کسی بچے کی کارکردگی کے بارے میں اس کے والدین کو بریف کرنا ہے تو وہ بآسانی اس آف ویک میں والدین سے مل سکیں گے۔ اس سے بچوں کی صلاحیتوں کو پرکھنے، ان کی کمزوریوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ تیسرا فائدہ، اس ماڈل کے اپنانے سے اساتذہ کرام کے لیے وداؤٹ ریپلیسمنٹ چھٹی لینا آسان ہوگا۔ ناظرین، یہ ٹیچنگ ماڈل ہائی اسکول کے ساتھ ساتھ کسی بھی پرائمری اسکول میں اپنایا جا سکتا ہے۔ گریڈ میں پڑھتی ہے؟ 6۔ آپ کا بیگ اتنا وزنی کیوں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ آپ کون سی کلاس میں بیٹا ہے؟ تو آپ کا بیگ وزنی ہے؟ ناظرین، ایک سادہ سا حال یہ ہے کہ کیوں نہ ہم کتابوں کو چھوٹا یعنی سائز میں باریک کر دیں۔ نصاب کی ٹیکسٹ بکس کو 2 یا 2 سے زیادہ حصوں میں تقسیم کر دینے سے اسکول بیگ کا وزن
50% سے بھی کم ہو جائے گا۔ اس صورت میں طلباء کتاب کا وہی حصہ اسکول لے کر جائیں گے جو انہوں نے پڑھنا ہے، لیکن اس طریقہ کار کو اپنانے میں ایک مسئلہ آ جائے گا۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں پڑھائی کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی اسپیسیفک اسکول کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ہم جنرلی بات کر رہے ہیں۔ 1 پیج ٹائم ٹیبل پر مضامین تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن کس مضمون کا کون سا چیپٹر پڑھایا جائے گا یہ نہیں لکھا ہوا، جس سے طلباء اور والدین دونوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ مثلاً میتھس کا پیریڈ تو ہے، لیکن کون سا چیپٹر پڑھایا جائے گا یہ نہیں لکھا ہوا۔ میری ایک دوست ہے، انہوں نے بچوں کی بکس کو 2 حصوں میں تقسیم کروا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ بچے کے اسکول بیگ کا وزن کم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا تو پھر پوری کی پوری بکس بیگ میں رکھ کر لیے جا رہا تھا۔ انہوں نے بیٹے سے وجہ پوچھی تو بیٹے نے کہا، اماں پتہ نہیں ہوتا سر کون سا چیپٹر پڑھائیں گے۔ پہلے انہوں نے کیمسٹری کا 3rd چیپٹر پڑھایا تھا، اب چیپٹر 12 شروع کروا دیا ہے۔ لہٰذا اسکول بیگ کا وزن کم کرنے کے لیے نصاب کی کتابوں کو 2 یا 2 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اسکول انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹائم ٹیبل میں یہ واضح کر دیں کہ کس سبجیکٹ کا کون سا چیپٹر پڑھایا جائے گا۔ مثلاً یہاں پر دیکھیے، یہ ایک ریوائز ٹائم ٹیبل ہے جس میں یہ واضح ہے کہ میتھس کے چیپٹر 2 اور 3 پڑھائے جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ طلباء میتھس بک کا وہی حصہ اسکول لے کر جائیں گے جس میں چیپٹر 2 اور 3 موجود ہوں گے۔ حل نمبر 2 کا خلاصہ یہ ہے کہ پورے ہفتے پڑھائے جانے والے مختلف مضامین کے ٹاپکس کو ٹائم ٹیبل کا حصہ بنایا جائے۔ یہ گائیڈ لائن پرائمری اور ہائی اسکول دونوں کے لیے ہے۔ پتہ نہیں ہیوی ہے کہ ہلکا ہے؟ بیگ بتاؤ، ہیوی ہے؟ ہیوی ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 4 میں؟ چلو۔ حل نمبر 3، ہمارے پرائمری اور ہائی اسکولوں میں 6 سے 8 مضامین پڑھائے جاتے ہیں، یعنی بچے 6 سے 8 کتابیں اسکول لے کر جاتے ہیں اور اتنی ہی نوٹ بکس بھی اپنے بیگز میں رکھتے ہیں۔ ہم نوٹ بکس یا کاپیوں کے خلاف نہیں ہیں، ہاں اگر ان کا سائز چھوٹا کر دیا جائے تو اسکول بیگ کے وزن میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے۔ موٹی اور بڑی نوٹ بک کے بجائے چھوٹی اور باریک نوٹ بکس کے استعمال سے اسکول بیگ کا وزن مزید کم ہو جائے گا۔ کتابوں اور نوٹ بک سے بھرے بھاری اسکول بیگز اٹھانے سے بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما پر کیا ممکنہ اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آئیے ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں کمر کا درد۔ کمر کا درد اوپر کے حصے میں بھی ہو سکتا ہے اور کمر کے نیچے کے حصے میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کو اپر بیکٹ اور لوور بیکٹ کہتے ہیں۔ نفسیاتی مسائل بھی ہمیں ملے ہیں جن میں غصے کا آنا، چڑچڑاپن اور یہ مسائل دیکھے گئے ہیں۔ اسکول بیگ کا وزن بچے کے اپنے مجموعی وزن کے 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر بچے کا وزن 60 پاؤنڈ ہے تو اسکول بیگ 3 پاؤنڈ سے کم ہونا چاہیے۔ نارملی جو ریکمینڈیڈ ویٹ ہے ایک اسکول بیگ کا انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ وہ 5% ہے، یعنی جو جسم کا جو ویٹ ہے بچے کا اس سے 5% اس کے اسکول بیگ کا ہونا چاہیے۔ بہت بھی اگر ہے کہیں کہیں کنٹریز میں وہ 10% تک ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی اگر 20-25 کلو کا ایک وزن ہے بچے کا چائلڈ کا تو اس کو 1.5 سے 2 کلو سے زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے بیگ کا۔ اگر کوئی 30-35 کلو کا بچہ ہے تو اس کا بھی 2 سے 3 کلو بہت ہو گیا، 3.5 کلو، ناٹ مور دین دیٹ۔ لیکن پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے بیگ لے کے جا رہے ہیں ان کا وزن کم سے کم جو میں نے دیکھا ہے وہ 10 کلو ہے، 12 کلو ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا نیچرل پوسچر ہے، جو ہمارے کھڑے ہونے بیٹھنے ہونے کا انداز ہے، جو میں نے بتایا کہ اینگل اور ایکسس کو کور کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک بچہ اگر اسٹریپ کے بیگ کو ادھر سے کھینچنا چاہے گا، ایک کندھے کو بیلنس کرنا چاہے گا
تو اس کو بیلنس کرنے میں یہ ایکسس چینج ہو جائے گا. جب وہ ڈبل اسٹریپ کے بیگ لے رہا ہے تو گردن آنکھ کی طرف کر رہا ہے ویٹ بیئرنگ کرنے کے لیے, تو یہ ایکسس چینج ہو گیا. تو اوور آل ہوگا کیا کہ وہ پوسچر نیچرل نہیں ہوگا جو اس کے بعد میں اس کا بنے گا. تو پوسچرل چینج کہتے ہیں ہم اس کو, جو کہ ایک ڈس آرڈر ہے, ایک ایب نارملٹی ہے جو نیچرل نہیں ہے, اس کا بھی اثر. تو بچوں میں چڑچڑاپن آج کل تو بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں, ہم میں بھی وہ. تو کیوں بچوں میں چڑچڑاپن آئے گا, بیہیویئرل چینج آئے گا, ان کو ریجیکشن کی عادت ہو جائے گی, یہ اس کے بھی اس کے اثرات نشو و نما ذہنی نشو و نما پہ ہو رہے ہیں, جو کہ نہیں ہونے چاہیے. جی ناظرین، بھاری اسکول بیگز اٹھانے سے بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہم نے ماہر ڈاکٹر سے سنے. کتابوں اور نوٹ بک سے بھرے بھاری اسکول بیگز اٹھانا بچے کے لیے نہ صرف تکلیف دہ ہے بلکہ موٹی موٹی بکس کو ان کی صحیح حالت میں رکھنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اکثر کتابوں کے پیج نکل جاتے ہیں جو بچے کے لیے ذہنی پریشانی کا سبب بنتے ہیں. اگر کتاب کی بائنڈنگ کروا لی جائے تو مزید بوجھ بڑھ جاتا ہے. اسکول بیگز کو ہیوی کرنے میں ہم نصابی کتابیں جیسے پاس پیپرز، گیسٹ پیپرز یا ماڈل ٹیسٹ پیپرز بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بچوں کے اسکول بیگز کو لائٹ یعنی وزن میں کم کرنے کے چند مختلف طریقے بتائے ہیں. ہم نے کسی بھی نظام تعلیم یا نصاب پر بات نہیں کی. ہم نے صرف یہ بتایا ہے کہ کون سے طریقے اختیار کر کے ہم اپنے بچوں کے اسکول بیگ کا وزن کم کر سکتے ہیں. آپ اپنے اسکول کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی سا بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں. ہم سے مدد لینی ہو تو بذریعہ ای میل رابطہ کر سکتے ہیں. آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو ہائر لیول پر لے جاتے ہوئے مختلف ٹیچنگ میتھڈز پر بات کریں. اسکول بیگ کو بوجھ مت بنائیے بچوں کے لیے. تعلیم کو بوجھ مت بنائیے والدین کے لیے. تعلیم حاصل کیجیے ڈگری کے لیے نہیں، اپنے ماحول کو بہتر بنانے. تعلیم حاصل کیجیے تہذیب کے لیے، کیونکہ ایک تہذیب یافتہ قوم ہی پاکستان کی ترقی کی ضامن ہے. ہمارا یہ تعلیمی ماڈل ایک بیج ہے ترقی یافتہ پاکستان کا. آئیے ہم سب مل کر اس کی آبیاری کریں. ہم ایک ترقی یافتہ قوم ہیں. یقین کیجیے، عمل کیجیے.